فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ قابل صد احترام سامعین محترم، بڑے ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب رحمان بار بار اپنے گھر کی زیارت کا موقع فراہم کرتے ہیں، وہ عمرے کی وجہ سے ہو یا حج بیت اللہ کی سعادت ہو۔ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو دن رات دل کے اندر شوق لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں اور ترستے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنی نیت پر بھی یا اپنی ذات پر بھی ان کو پریشانی اور پشیمانی ہونا لاحق ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بسا اوقات کوسنے لگتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اسباب وسائل اور ذرائع نہیں ہیں۔ اگر میرے پاس مال ہوتا، اسباب ہوتے تو میں بھی کبھی عمرہ کرنے چلا جاتا، کبھی حج کرنے کے لیے چلا جاتا اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کی زیارت یہ کسی کی امیری اور غریبی سے تعلق نہیں رکھتی۔ بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی مسجد کے اندر خادم ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بارہا مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کا موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ معاشرے کے انتہائی غریب، کمزور اور پسماندہ اور مفلس لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی، کروڑوں کے اربوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پتہ کریں تو زندگی میں انہوں نے ایک عمرہ تک نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دل کی نیت کو، دل کی تڑپ کو اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور بندے کی دعاؤں کو اور طمع کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی زیارت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال آج کا ہمارا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہمارے ان مسلمان احباب کے لیے ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج یا عمرے پہ نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی صفت ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کئی لوگوں کو مال دیا ہے کہ وہ حج کریں، عمرے کریں، تو غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بھی رکھے ہیں کہ اگر وہ ان مخصوص اعمال کو اپنا لیں تو بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی زیادہ مشقت کے، معمولی سی محنت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج 10 ایسے اعمال پیش کیے جائیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ان اعمال کی بدولت اللہ تعالی ہمیں حج کرنے جتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے وقت کی قلت اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر احباب امید ہے کہ پہلے بھی سونے سے گریز کرتے ہیں، آج مزید ذرا توجہ کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دل میں حج کرنے کی خواہش موجود ہے، آپ کی سچی نیت ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، اور آپ شرک نہیں کرتے، توحید والے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ صرف سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔
اب بتائیں کہ اس پہ کتنا وقت لگا ہے، کتنا مال صرف ہوا ہے. صرف دل میں ایک تڑپ ہے، خواہش ہے، اور دل میں ایک اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ ہے. ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں 2325 نمبر روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک ایسا آدمی کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور شریعت کا علم بھی دیا ہے، اور وہ اپنے مال اور علم کے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، حلال مال کماتا ہے، لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے. فہذا بافضل المنازل، یہ آدمی تمام لوگوں سے اعلیٰ درجہ پا جاتا ہے. وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے شریعت کا علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. فہو صادق النیہ، لیکن اس آدمی کی نیت سچی ہے اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ کاش میرے پاس مال بھی ہوتا. لعلمت فلانا، یہ جو پہلا آدمی ابھی بیان کیا ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو جیسے یہ بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دن رات اللہ کی راہ میں لوٹاتا رہتا ہے، تو یقیناً میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح خیر کے کاموں میں مال صرف کرتا، لوٹاتا رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، پہلا وہ آدمی تھا کہ مال خرچ کرتا ہے، دوسرا یہ آدمی ہے کہ مال نہیں لیکن دل میں ارادہ ہے، خواہش ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مال خرچ کرنے والے کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں. اس نے مال خرچ نہیں کیا، مال ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، ابھی خواہش ہے، نیت ہے، لیکن نیت سچی ہے، تو فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دیتے ہیں. اور ایک ایسا آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ تیسری قسم ہے، اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، اور یہ آدمی مال کمانے کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس مشن ہے کہ مال آئے، جہاں سے آتا ہے جیسے آتا ہے، اور پھر مال آنے کے بعد نہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ اس کے وجہ سے صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں پہ نچھاور کرتا ہے، اور اس کو حرام کاموں کے اندر لوٹاتا ہے، صرف کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین درجے کا شخص ہے. اور چوتھا وہ آدمی کہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہش یہ ہے، دل میں ارادہ یہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا. جیسے یہ تیسرے نمبر والا آدمی عیاشیاں کرتا ہے، دن رات اپنی من پسند جگہوں پہ جاتا ہے اور جو جی چاہتا ہے وہ رنگ رلیاں مناتا ہے، تو فرمایا کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. اس چوتھے آدمی کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، لیکن نیت میں گند پایا جاتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے کہ مال آئے تو میں بھی گند ماروں، تو فرمایا کہ یہ بھی اس تیسری قسم کے شخص کے ساتھ گناہ کے اندر برابر کا حصے دار ہو. تو پتہ یہ چلتا ہے جو آپ نے خلاصے کے طور پہ بات بتا دی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار انسان کی نیت پہ ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت حج کرنے کی ہے اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچی نیت کی وجہ سے حج کا اجر عطا فرما دیں گے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کوئی شخص طلوع آفتاب کے بعد، سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز کا اہتمام باجماعت کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق ادا کر لیتا ہے،
تو جتنے دن یہ بندہ عمل کرے گا ہر روز اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں 586 نمبر روایت جناب انس بن مالک بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعت، جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے پھر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے حتی تطلع الشمس، بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا وقت صرف کرتا ہے کہ سورج نکل آتا ہے، فرمایا کہ ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق کم از کم 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ جی تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے جاتا ہے، جی احباب کی توجہ ہے، تیسرا وہ آدمی جو گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے، حالانکہ پڑھنے صرف نماز آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے بھی اس بندے کو حج جتنا اجر دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اگر روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر وہ بھی مل گیا، اور 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کے برابر اجر بھی دے دیتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع میں 6556 نمبر روایت، آپ نے فرمایا کہ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ، جو آدمی فرض نماز باجماعت پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فہی کحجۃ، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک حج کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ تامۃ، جو آدمی نفل پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے نوافل ادا کروں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھیں، دوسری روایت کے مطابق 5 نمازیں باجماعت پڑھنے سے 50 کا اجر ملتا ہے، تو 50 نمازوں کا اجر بھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا اجر بھی بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس مال ہے وہ زیادہ خوش نصیب ہے کہ ادھر جا کے حج کر رہا ہے، یا یہ بندہ زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو روزانہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے اور حج اور عمرے کا اجر بھی لے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ من خرج من بیتہ متطہرا، جو آدمی گھر سے باوضو ہو کے آتا ہے، پہلی روایت میں تھا کہ صرف نماز پڑھنے آتا ہے، دوسری روایت میں فرمایا کہ گھر سے وضو کا اہتمام کر کے بھی آتا ہے، جتنے قدم چل کے آتا ہے ہر قدم پہ گناہ بھی معاف، جنت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کے جب باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کا اجر الگ سے، اور نماز کا جب اہتمام کر لیتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، جیسے کہ احرام باندھنے والے حاجی کو اجر دیا جاتا ہے، ایسے ہی باجماعت نماز کا اہتمام کرنے والے نمازی کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ نمازوں کا، کتنے دنوں تک؟ کل کے دن تک کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آخری وقت تک، ہماری زندگی کی آخری نماز تک ہم باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ چوتھا عمل، جہاں پہ مسجد میں باجماعت آنے کا اہتمام کرنا ہے وہاں یہ بھی ارادہ کریں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی علمی مجلس قائم ہے، وہاں پہ درس و تدریس ہو رہا ہے، کوئی دین کی بات سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس مجلس کے اندر بھی شریک ہوا جائے۔ ایک تو شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جب دینی حلقات میں مجالس میں بیٹھیں گے دین کا علم آئے گا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد، جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلم، مسجد میں آنے کا ارادہ صرف یہ ہے کہ یا کوئی وہاں پہ جا کے خیر کی بات سیکھ لوں یا کسی کو سکھلا دوں،
کان لہ کاجر حاج تاما حجۃ، فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مکمل حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی جو مکہ میں جاتا ہے حج کی غرض سے، ہو سکتا ہے کہ دوران احرام اس سے کئی ایسے امور سرزد ہو جائیں کہ اجر میں کمی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہو، کئی ایک خدشات موجود ہیں، لیکن پیارے بھائیوں اگر آپ عقیدہ توحید پہ کاربند ہے، شرک نہیں کرتے اور یہ اعمال اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ کئی حج اور عمرے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچواں عمل، جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ نہ کرے کہ سلام پھیرا اور فوراً سے دوڑ لگا دی۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، بڑی ایمرجنسی ہے، پھر جائیں، لیکن اگر کوئی ضروری نہیں ہے معاملہ تو پھر بیٹھے رہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ دو فائدے ہیں بلکہ تین فائدے ہیں۔ جب تک نماز پڑھ کے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کی جانب سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ویسے تو یہ بندہ سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو کے بیٹھ گیا، لیکن جب تک یہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، بے وضو نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کا یہ بیٹھنا ایسے ہی لکھا جائے جیسے یہ دوران نماز بیٹھا ہوا ہے، کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسری سعادت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے دعائیں کریں۔ فرشتے اس نمازی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اپنے اس نمازی بندے کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس نمازی بندے پہ رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اللہ اپنے اس نمازی بندے کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ہوئی سفارش اور دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا فائدہ پیارے بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنے سے حج اور عمرے کے برابر اجر بھی مل جاتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ غریب لوگ، مسکین اور فقیر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار صحابہ ہم سے اجر کے اندر سبقت لے جا چکے، مال کی وجہ سے صدقہ کرتے ہیں، مال کی وجہ سے حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے اس کی وجہ سے جہاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اس طرح بڑے بڑے خیر کے کاموں سے محروم ہو گئے، ہمیں یہ ڈر رہتا ہے اور ہمارا یہ دل ملامت کرتا ہے کہ ہم اجر میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تک تم اس عمل کو کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے برابر اجر عطا فرمائیں گے؟ یعنی کہ جب یہ عمل کرو گے ان کے برابر صدقے کا اجر بھی ملے گا، یہ عمل کرو گے ان کے برابر حج کرنے کا اجر بھی ملے گا، یہ عمل کرو گے تو ان کے برابر عمرہ کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور چوتھے نمبر پہ ان کے برابر اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کا اجر بھی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ تمہارے اجر میں سے کوئی زیادہ تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کہ کوئی تم سے زیادہ یہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اجر میں بڑھ جائے گا، ورنہ تمہارے اجر میں کوئی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، ہر فرض نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا، عمرہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا اور جہاد کرنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ پانچواں عمل، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہم حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، وہاں جا کے مسجد قباء کے اندر بھی نماز ادا کریں، مسجد قباء میں صرف نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں 324 نمبر روایت جناب اسید بن زہیر انصاری بیان کرتے ہیں، الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، آپ نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھ لینا، نماز کا اجر بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ
ایک عمرہ کرنے کا اجر بھی بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ساتواں عمل، جب اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر رمضان جیسا مہینہ عطا فرما دے اور آپ حج نہیں کر سکتے، کہ 15-20 لاکھ روپیہ خرچ نہیں کر سکتے، 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، تو رمضان میں عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو حج جتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اللہ کے نبی حج کرنے کی خواہش ہے، مالی حالات اجازت نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میری صحابیہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آ جائے رمضان کے اندر عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان کے اندر تم عمرہ کرو گی اللہ تعالیٰ تمہیں حج جتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ آٹھواں عمل یہ ہے کہ ہم خود حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس اتنے مالی اسباب موجود ہیں کہ کوئی حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی سامان میں موجود چیزیں ہیں، وہ حاجی کو تیاری کے اندر معاون بن جائیں، اس کو وہ کچھ نہ کچھ چیزیں خرید کے دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ ابن خزیمہ میں 2064 نمبر روایت ہے، جناب زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من جہز غازیا، جس آدمی نے کسی مجاہد کو سامان جہاد خرید کر دے دیا، او جہز حاجا، یا کسی حاجی کو حج کے اندر استعمال ہونے والا سامان خرید کے دے دیا، او خلفہ فی اہلی، یا ان دونوں کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی پوچھ گچھ کرتا رہتا ہے، گھر والوں کو راشن پانی کا بندوبست کر کے دے دیتا ہے، او فطر صائما، یا کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینتقص من اجورہم شیء، ان نیک اعمال کرنے والوں کے، حج کرنے والوں کے، عمرہ کرنے والوں کے، جہاد کرنے والوں کے، روزہ رکھنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، لیکن جو آدمی ان کے ساتھ معاون بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنے آسان کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کو بھی محتاج یا محروم نہیں رکھا، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ میرے بندو یہ تم اعمال اپنی زندگی میں لے آؤ تو تم بھی حج اور عمرے کا اجر روزانہ حاصل کر سکتے ہو۔ نوواں عمل پیارے بھائیو یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، ان کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر والدین کو تکلیفیں نہ پہنچائی جائیں، ان کے دستے بازو بنا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کو اجر کتنا ملتا ہے۔ جناب انس بن مالک بیان کرتے ہیں، مسند ابی اعلیٰ میں 2760 نمبر روایت، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انی اشتہی الجہاد، اللہ کے نبی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن مالی حالات اجازت نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ حل بقی من والدیک احد، والدہ یا والد موجود ہیں؟ صحابی کہنے لگے کہ امی، اللہ کے نبی والدہ حیات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فعبد اللہ فی برہا، جو والدہ کی خدمت کرو، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب والدہ کی خدمت کرو گے، اگر والد موجود ہے یا والدین دونوں موجود ہیں، فرمایا کہ جب ان کی خدمت کرو گے، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ حج کا اجر بھی دیں گے، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ عمرے کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان 9 اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے وہ معزز بھائی جو خطبہ جمعہ میں لیٹ آئے ہیں، ان سے پہلی انتہائی احترام سے گزارش ہے کہ اہتمام کیا کریں کہ خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اس میں انشاءاللہ اجر کے لحاظ سے ہم سب کا فائدہ ہے اور دینی علم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہمیں دوسرا فائدہ ہے۔ امید ہے کہ احباب انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لیٹ آنے والے بھائیوں کے لیے دوبارہ سے میں ان اعمال کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر یہ 10 اعمال ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پہ حج اور عمرے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ دل کے اندر سچی نیت کریں کہ میں نے انشاءاللہ جیسے ہی اللہ نے حالات بنائے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے۔ سچی نیت سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نماز فجر باجماعت ادا کریں، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، سورہ طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت کم از کم نماز اشراق ادا کر لیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کوشش کیا کریں کہ گھر سے باوضو ہو کے جماعت شروع کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، باجماعت نماز کے ساتھ مسجد میں پہنچیں۔ چوتھا یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر علمی مجالس ہو رہی ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، ان مجلس میں بیٹھ جایا کریں، اکتاہٹ نہ محسوس کیا کریں کہ انہوں نے کیا روزانہ کی ایک ہی بات سنانی ہے، میں جانے والی بات کروں، ایسا نہیں ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ نماز کے بعد دوڑ نہ لگایا کریں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا کریں۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کے لیے بلا لے تو مسجد قباء میں جا کے نماز ادا کر لیں۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کر لیں، حج کا اجر مل جائے گا۔ آٹھواں عمل یہ ہے کہ حاجی کا سامان سفر تیار کروا دیں یا ان کے گھر والوں کی خبرگیری کرتے رہیں، کوئی بیمار ہے دوائی لا کے دے دیں، راشن پانی کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دیں، اللہ آپ کو حج کا اجر عطا فرمائیں گے۔ نوواں عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور 10واں عمل پیارے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگر والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے لیکن آپ اگر خود ہی چلے گئے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اس عمرہ کرنے کا بھی، اور جب آپ اپنے والدین کی جانب سے عمرہ یا حج کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں ان 10 اعمال کو کم از کم یاد رکھنے کی اور پھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھر جا کے گھر والوں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ اگر یاد رہے تو۔ اللہ ہمیں عمل کی